بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ماہ رجب اسلامی سال کا 7واں قمری مہینہ ہے اور رجب یہ ترجیب سے نکلا ہوا ہے، ترجیب سے ماخذ ہے جس کا معنی تعظیم کرنا ہے۔ ماہ رجب کو رجب اس لیے کہا جاتا ہے کہ عرب کے لوگ اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے اور اس میں جنگ و جدال کو حرام سمجھتے تھے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس مہینے کو شہر الاسم بھی کہا جاتا ہے۔ اسم کا معنی ہوتا ہے بحرہ، تو ماہ رجب کو شہر الاسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں جنگ و جدال نہ ہونے کی وجہ سے، ہتھیاروں کی آوازیں نہ آنے کی وجہ سے، کیونکہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے تھے تو پھر ہتھیاروں کی آواز بھی نہیں آتی تھی، تو لوگوں کی حالت بحروں جیسی ہو جاتی تھی، تو اس وجہ سے بھی اس کو شہر الاسم بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کو رجب مضر بھی کہا جاتا ہے۔ بہرکیف رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر اشہر الحرم کہا ہے، حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، تو ان میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے۔ حضرت ابو بکرہ کی روایت میں ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک زمانہ پھر اپنی پہلی اسی حیت پر آ گیا ہے جس پر اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ تو ان مہینوں کو اشہر حرم کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان میں قتل و قتال حرام ہے، دوسرے اس لیے کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں، ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ البتہ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا ہے، جبکہ دوسرا جو حکم ہے ادب و احترام والا وہ ابھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو ہر مسلمان کو یہ دعا رجب کے شروع میں پڑھنی چاہیے۔ ماہ رجب کی ابتدا میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، تو جو بھی بات سن رہے ہیں، دعا کو سن رہے ہیں، وہ اس کو یاد کریں، اور اس مہینے میں ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنا مستحب ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ بہرکیف بہت ببرکت مہینہ ہے، تو اگر کوئی مسلمان یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے ماہ رمضان نصیب فرما، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ماہ رجب اور بقیہ جو اشہر حرم ہے ان میں نفلی روزے رکھنا۔ مجیبہ باہلی اپنے والد یا چچا سے روایت کرتی ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوئے، پھر چلے گئے، اور 1 سال بعد پھر دوبارہ تشریف لائے، تو اس مدت میں ان کی حالت و حیت کافی بدل چکی تھی۔ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے پہچانتے ہو؟ نہیں پہچانتے؟ جب دوبارہ تشریف لائے نا، تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ تو جواب دیا میں باہلی ہوں جو کہ پہلے سال بھی آپ کے پاس آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری یہ حالت کیسی ہو گئی ہے، تم تو اچھے خاصے تھے۔ جواب دیا جب سے آپ کے پاس سے گیا ہوں رات کے علاوہ کوئی کھانا نہیں کھایا، صرف رات کا کھانا کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں تم نے اپنے آپ کو عذاب میں اتنا مبتلا کیا؟ فرمایا صبر کے مہینے، رمضان کے روزے رکھو اور ہر مہینے میں 1 روزہ رکھو۔ تو انہوں نے عرض کیا اور زیادہ کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابی کہنے لگے کہ میرے اندر طاقت ہے، آپ اور زیادہ کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو 2 دن روزے رکھو۔ انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ کی میرے اندر طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن کے رکھ لو، 3 دن روزے رکھو۔ انہوں نے کہا اور زیادہ کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو
اور باقی چھوڑ دو، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو، باقی چھوڑ دو، حرمت والے مہینوں میں روزہ رکھو، باقی چھوڑ دو۔ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رجب میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب میں جو روزے رکھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو آگے والے جو مہینے ہیں، شعبان ہے، رمضان ہے، تو اس میں بھی وہ آسانی سے نیکیاں کر سکتے ہیں۔ اور اگر اس مہینے میں گناہوں کی مزید گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے تو آگے جو مہینے آ رہے ہیں ان میں بھی وہ سستی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مہینوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔